ہمارے معاشرے میں دو قسم کے اختلافات ہیں، مقلد غیر مقلد ہیں، اور یہ اختلاف ہے دیوبندی اور بریلی، اس کو ہم مسلکی اختلاف کہتے ہیں۔ ایک اور اختلاف ہے وہ فکر و نظر کا اختلاف۔ فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی۔ عجیب بات ہے، وہ اختلاف مسلکی تو ہم نے اتنا بتایا کہ کوئی بریلی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور کوئی دیوبندی بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ہم نے بتایا۔ اور فکر و نظر کا مخالف ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ چودھری ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ مجھے بالکل معاف کیجئے، امام حسین اور یزید کا جو مقابلہ ہوا وہ فکر و نظر کا مقابلہ ہوا، دیوبندی بریلی شیعہ سنی مقابلہ نہیں تھا۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے اپنے آپ کو قربان کیا؟ نبی کا نواسہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ فکر و نظر کا مخالف کا کیا معنی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست کرو لیکن نبی کی سیاست نہیں کرو، اور فاروق کی عدالت یہاں نہیں لاؤ، امیر معاویہ کا تدبر اور سیاست یہاں نہیں لاؤ، مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرو، نبی علیہ السلام کی حکومت کی بات نہیں کرو، اور نبی علیہ السلام کی سوشل زندگی کی بات نہ کرو، اور ان کی اجتماعیات کی بات نہ کرو۔ اگر ہم نے یہ بات چھوڑ دی تو آدھا دین ہم سے چلا جائے گا۔ یہ جس طرح یہ سیکولر لوگ ہمیں ان اختلافات میں پھنسا کر خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح تو ابو جہل بھی نبی علیہ السلام کو پیغام دیا تھا کہ آئیے تقسیم کریں، سیاست ہماری، مسجد تمہاری۔ آپ نبوت کی بات کریں گے ہم مانیں گے، آپ نماز سکھائیں گے ہم مانیں گے، آپ روزہ سکھائیں گے ہم مانیں گے، آپ حج و زکوٰۃ کی تربیت دیں گے ہم مانیں گے، نکاح و طلاق کے مسئلے آپ سے کروائیں گے، اور جنازے بھی آپ سے پڑھائیں گے، لیکن جب بات سیاست کی ہوگی تو اس کا بڑا آپ نہیں ہوگے، وہ ابو جہل ہوگا، مل کر چلائیں گے۔ میں کہتا ہوں طالب علم کے حیثیت سے نبی علیہ السلام کے دل میں آیا ہوگا کہ بہت اچھا پیکج ہے، سارے عرب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامل اسلام کی شکل دکھانی تھی، فوراً آیت اتری، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اپنے نبی علیہ السلام کو مانا ہے تو مکمل مانو، نبی علیہ السلام کا کردار ماننا ہوگا، اجتماعی بھی انفرادی بھی۔ آپ نے مدینے کی سنتوں کو بھی ماننا ہوگا، مکے کی سنتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مکے کی سنتیں مانتے ہیں اور مدینے کی سنت چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، یہ اسوہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بتا دیا جائے چیف جسٹس کون تھا، جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے اس وقت چیف آرمی سٹاف کون تھا، کہ جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے اس وقت قاضی القضات کون تھا، جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے تو اس وقت وہ ملک کا صدر، آئینی اختیارات کس کے پاس تھے، اور ملک کا وزیر اعظم، انتظامی اختیارات کس کے پاس تھے۔ یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام میں موجود تھی۔ آج کیوں نماز پڑھانے والے کو کمی سمجھا جاتا ہے؟ اس کو ایوان وزیر اعظم تو درکنار، یہاں راستے میں گلی کوچے صاف کرنے کے لیے بلدیات کا اعتماد نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں گلہ تو علماء سے کروں گا۔ علماء، آپ نے بتایا میرا مدرسہ ہے، لوگوں نے مدرسہ بنا کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ میرے مدرسے میں اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، لوگوں نے تنخواہیں دی۔ آپ نے بتایا کہ مدرسے کی عمارت کمزور ہے، لوگوں نے مضبوط عمارت بنائی۔ آپ نے بتایا میری مسجد ہے، لوگوں نے عالیشان مسجد بنا کر دی۔ آپ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام سیاسی ہیں، نبی علیہ السلام کا پیغام مکمل ہے، اس میں عدالت موجود ہے، اس میں بیت اللہ کی رہنمائی موجود ہے، اس میں بازار کی رہنمائی موجود ہے، اس میں ٹی ایم اے کی رہنمائی موجود ہے، اس میں افسرشاہی کی رہنمائی موجود ہے، اس میں عدالت کی رہنمائی موجود ہے، معیشت کی رہنمائی موجود ہے، معاشرت کی رہنمائی موجود ہے، اور سیاست کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے نہیں بتایا تو لوگ چلے گئے ان لوگوں کے بعد جو نبی علیہ السلام کے عدل اجتماعی کے منکر ہیں۔